بھئی ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی کتاب قرآن پاک ہے۔ اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ وہ جامع کتاب جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے رہنے سہنے کے طور طریقے، گزشتہ انبیاء کے واقعات اور پورا ایک نظام زندگی بیان فرمایا ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ دن میں 5 دفعہ نماز میں جس کتاب کی ہم تلاوت کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور ضرور کرتے ہیں تلاوت، وہ کتاب دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ دنیا کے کسی بھی موضوع پر جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی بھی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے قرآن پاک کی طرح کہ اس کتاب کی مسلمان اپنی مقدس عبادت میں تلاوت کریں، لیکن واحد کتاب قرآن پاک ہے جس کی تلاوت کرنا اپنی عبادت میں ضروری ہے، ورنہ اگر قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے نماز میں تو پھر نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ مقدس کتاب قرآن پاک ہی ہے کہ جس کو ہم قبرستان میں جا کر تلاوت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مردوں سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کا سلسلہ منقطع فرما دیں گے۔ وہ مقدس کتاب قرآن پاک ہے جس کو صبح پڑھنے کا کہا گیا، جس کو شام پڑھنے کا کہا گیا، جس کو نماز میں پڑھنے کا کہا گیا، جس کو نماز سے بعد پڑھنے کا کہا گیا، جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بھی ہے، اللہ تعالی کا کلام پاک بھی ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں قرآن پاک کو حاصل ہیں، اور یہی وہ واحد کتاب ہے جو جس وقت اتری اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک محفوظ رہی اور محفوظ ہی رہے گی۔ کسی کی جرات ہی نہیں ہوئی کہ اس کے مثل کوئی کلام لا سکے، کسی کی جرات ہی نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے، کسی کی جرات ہی نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ واحد کتاب قرآن پاک ہے جس کے معنی بھی محفوظ، جس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، جس کی تشریح بھی محفوظ ہے، اور آج یہ مقدس کتاب قرآن پاک ہے جس کی پوری دنیا میں کسی نہ کسی وقت تلاوت ہو رہی ہے۔ شاید دنیا کی دوسری کتابوں کو پڑھنے والے لوگ محدود ہوں، وہ کتابیں محدود وقت میں پڑھی جاتی ہوں، لیکن یہ واحد کتاب قرآن مجید ہے کہ ہر وقت دنیا میں کسی نہ کسی جگہ اس کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح اذان ہر وقت دنیا میں کسی نہ کسی جگہ گونج رہی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی نماز کی شکل میں دنیا میں کسی نہ کسی وقت ہو رہی ہوتی ہے۔ جب سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب کو جاتا ہے، اذانوں کا سلسلہ بھی بالترتیب مشرق سے شروع ہو کر مغرب کی طرف جاتا ہے، اسی طرح اذانوں کے بعد نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی مشرق سے شروع ہو کر مغرب کی تک یہ تلاوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس طرح یہ مقدس کتاب قرآن پاک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کے حقوق ادا کرو تو بھی صحیح، نہ ادا کرو تو بھی صحیح، بلکہ اسی قرآن پاک کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، کہ قیامت والے دن یہ قرآن تمہارے لیے گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اس کو ایسے نہیں، اس کے ساتھ ایسے معاملہ نہیں کرنا، بلکہ اس کے حق میں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا، اور اگر اس کے مخالف زندگی گزاری تو یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہم سب کو عزیز ہے اور ہم سب کے لیے اہم ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا ملک ہوگا تو ہمارا وجود بھی ہوگا، ہماری عبادتیں بھی ہوں گی، ہمارا قانون بھی ہوگا، ہماری ہسپتالیں بھی ہوں گی، ہماری زندگی کے تمام شعبہ جات محفوظ ہوں گے۔ لیکن اگر ملک پاکستان ہی نہ رہا، اس کی سرحدیں محفوظ نہ رہیں، اس کی افواج محفوظ نہ رہیں، اس کے خزانے محفوظ نہ رہے، تو اس ملک کا سارا نظام بھی ختم۔ جب ملک ہی نہیں رہے گا
تو ہم ہی نہیں رہیں گے۔ لیکن یاد رکھنا اس ملک کی بنیاد میں بھی قرآن پاک ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو پاکستان میں آنے والے مہاجر مسلمانوں اور ہندوستان کے ہندوؤں کے درمیان فرق کرتی تھی، مسلمانوں کو ہندوؤں سے جدا کرتی تھی۔ اسی کتاب پر جب مسلمان عمل کرتے تھے تو وہ ہندوؤں سے ان کو جدا ہونا پڑتا تھا اور ہندوؤں کو ان سے جدا ہونا پڑتا تھا۔ یہی واحد کتاب قرآن پاک ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو علیحدہ وطن لینا پڑا تاکہ اس وطن میں اسی قرآن پاک کا نفاذ کر کے اسی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ گویا کہ پاکستان کے وجود میں آنے کی علت ہی یہی قرآن پاک ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس کتاب کو اتنی فضیلتیں حاصل ہوں، جس کتاب کو اتنی عظمت حاصل ہو، جو کتاب خود پاکستان کے مارد وجود میں آنے کا سبب بنے، جو کتاب پاکستان کی سب سے بڑی علت اور وجہ بنے، اس کتاب کو پاکستان میں آج تک نافذ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کتاب کا قانون حد زنا، حد شراب، حد خمر یہ کیوں نہیں نافذ کی گئیں؟ اسی کتاب کا نظام صلاۃ کیوں نہیں نافذ کیا گیا؟ میرا سوال ہے اسی کتاب کا نظام زکوٰۃ پاکستان میں کیوں نہیں نافذ کیا گیا؟ میرا سوال ہے کہ پاکستان میں عدالتیں جو ہیں وہ اسی قرآن پاک کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کیوں نہیں چل رہی؟ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے تمام شعبۂ زندگی میں اسی قرآن پاک کو قانونی طور پر تسلیم اور عمل میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ اور سب سے بڑی جو قرآن پاک سے ہماری بے رغبتی ہے وہ محکمہ تعلیم میں ہے کہ آج ہم غور کریں کہ محکمہ تعلیم میں ہر سبجیکٹ پر اسپیشلسٹ اساتذہ تیار کیے جاتے ہیں، پھر ان کی تقرری کی جاتی ہے کہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کوئی سائنس کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی جو ہے ریاضی کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی جو ہے فزکس کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی کیمسٹری کا اسپیشلسٹ ہے، اور ان سب کی بھرتیاں ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن پاک کا جو ہے ہمارے محکمہ تعلیم میں آج میں نے پرائمری سکول کی ایک رپورٹ سنی، ایک ہیڈ ماسٹر صاحب سے بات ہوئی میری تو مجھے بتا رہے تھے کہ قرآن پاک کا ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب سیٹوں کی اور تقرری کا اعلان فرمایا تو وہ جو ہے اقتدار سے جب ہٹے تو اس کے بعد قرآن پاک کے لیے مختص سیٹیں جو ہیں ان کا وجود عمل میں نہیں لایا گیا، اور قرآن پاک کے لیے جو اساتذہ وہ مختص کر رہے تھے وہ ابھی تک مختص نہیں ہوئے۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے پرائمری سکول ہیں، پاکستان کے جتنے مڈل سکول ہیں، جتنے ہائی سکول ہیں، ان سب میں سب سے پہلے قرآن پاک کو پڑھانے والے کے اساتذہ کی تقرری کی جائے، اس کے بعد باقی مضامین کے اساتذہ کی تقرری کی جائے۔ لیکن آج کل حالت یہ ہے کہ اسلامیات پڑھانے کے لیے اسلامیات کے اسپیشلسٹ اساتذہ کا جو ہے تقرر نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی دوسرے استاد صاحب کے ذمہ اسلامیت لگا لی جاتی ہے۔ اور آج تک قرآن پاک بچوں کو نادرہ پڑھانے کے لیے اس کو نصاب میں شامل تو کر لیا گیا ہے، لیکن اس قرآن پاک کو نادرہ پڑھانے کے لیے کسی باقاعدہ تجوید پڑھے ہوئے استاد کو ابھی تک تقرر ہی اس کا نہیں کیا گیا، اور آج تک وہ سیٹیں جو ہیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ یاد رکھنا یہ دنیا، پاکستان تو کیا یہ دنیا جو ہے پوری کی پوری یہ ساری قرآن پاک کے صدقے قائم ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اس دنیا سے اٹھا لیا تو یہ دنیا اس وقت قائم نہیں رہ سکے گی، یہ آسمان قائم نہیں رہ سکے گا، یہ دریا سمندر قائم نہیں رہ سکیں گے، یہ سکول کالج قائم نہیں رہ سکیں گے، یہ بازار اور معیشت قائم نہیں رہ سکے گی، دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر زلزلہ برپا کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان کو لپیٹ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج کو بے نور کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سیاروں کا نظام، ستاروں کا نظام، چاند کا نظام یہ بالکل ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اگر آج تک یہ ساری رونقیں باقی ہیں، اگر آج تک یہ سارا نظام باقی ہے، اگر آج تک کسی کو رزق مل رہا ہے، اگر آج تک یہ سارا نظام زندگی چل رہا ہے تو برکت قرآن کی ہے۔ جب قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اس لیے میری
میری محکمہ تعلیم پاکستان سے درد مندانہ گزارش ہے کہ فی الفور سب سے پہلے جو کام کرنا ہے آپ نے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھانے والے اساتذہ کا پہلی فرصت میں ہمارے سکولوں میں تقرر کیا جائے، قرآن پاک کو ناظرہ پڑھانے والے اساتذہ کا تقرر ہو، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانے والے اساتذہ جو ہیں ان کی تقرری کی جائے، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ تفسیر کا نمبر آتا ہے، حدیث کا نمبر آتا ہے، فقہ کا نمبر آتا ہے۔ یہ بنیادی علوم پاکستان کے پہلے جو مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہوتے تھے، ایک ہی تعلیمی ادارے کے اندر حکومت کے خرچے پر اسی ایک ہی تعلیمی ادارے کے اندر طب بھی پڑھایا جاتا تھا، سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی، قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اسی ادارے سے علماء پیدا ہوتے تھے، اسی ادارے سے ڈاکٹر حضرات پیدا ہوتے تھے۔ تو آج یہ نظام ختم کیوں کر دیا گیا ہے؟ آج قرآن پاک پڑھانے کی ذمہ داری ان غریب مولویوں کے کندھوں پر رکھ دی ہے، آج حدیث پڑھانے کی ذمہ داری ان غریب مولویوں کے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ آج یہ سارا نظام جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اس کو حکومت سے اٹھا کر اس کی اہمیت کو ختم کر کے ان غریب مولویوں کے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہے، جو کہ چندے کر کے یہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ خیر، یہ تو قرآن پاک کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ قیامت تک محفوظ رکھنا ہے، اور اس کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجال کو بھی پیدا فرمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے رہے ہیں۔ لیکن حکومت پاکستان سے میں کہنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کتاب کی حفاظت فرمائیں گے، لیکن تم اپنے آپ کو اگر استعمال کرا لو گے اس کتاب کی حفاظت میں، اس کتاب کی اشاعت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وجود میں بھی برکت دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ملکی نظام میں بھی برکت دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو اس قرآن پاک کے صدقے پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غالب فرما دیں گے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی جس نے بھی خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلند مقام دیا ہے۔ آج حیرت ہوتی ہے مسلمان افیسروں کی بات سن کر، محکمہ تعلیم میں بیٹھے مسلمان افیسروں کی بات سن کر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جب کسی سکول کا ہیڈ ماسٹر ان کو درخواست دیتا ہے کہ بھئی ہمارے پرائمری سکول میں یا ہمارے مڈل سکول میں قرآن پاک کا ہمارا جو نصاب ہے کتابوں کا، اس میں قرآن پاک کے نمبرز ہیں باقاعدہ کہ دوسری کلاس میں اتنا قرآن پاک بچے کو آنا چاہیے، تیسری کلاس میں اتنے پارے آنے چاہیے، اور پانچویں کلاس میں اتنے پارے آنے چاہیے۔ جب باقاعدہ ہمارے نصاب میں قرآن پاک کے نمبر موجود ہیں تو قرآن پاک کے پڑھانے والے اساتذہ جو ہیں وہ ہمیں مہیا کیے جائیں، ان کی سیٹیں مقرر کی جائیں اور ان کی تقرری کی جائے۔ آج جب کسی سکول کا ہیڈ ماسٹر اپنے سے بڑے افیسر کو یہ بات کہتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں۔ جہاں حکومت کے لاکھوں اور کروڑوں روپے کے خرچے چل رہے ہیں، وہی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں۔ آپ اس سکول کے متعلقہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کے جو معززین حضرات ہیں، جو مالدار حضرات ہیں، آپ انہی کو کہیں کہ وہ لوگ اپنے چندے پر ایک ٹیچر جو ہیں وہ مہیا کریں سکول کے لیے، جو آ کر سکول میں بچوں کو قرآن پاک پڑھے۔ کتنا افسوسناک ذہنیت ہے ان کی، کتنا جو ہے غلط ذہنیت ہے کہ باقی سکول کے سارے نظام کا حکومت نے اہتمام کر لیا، لیکن ایک قرآن پاک پڑھانے والے ٹیچر کا اہتمام ان سے نہ ہو سکا اور انہوں نے اس کو اہل علاقہ پر چھوڑ دیا۔ اور اگر شرم کی وجہ سے کوئی افیسر کہہ بھی دیتا ہے کہ ٹیچر کی تقرری کرو جو بچوں کو قرآن پاک پڑھائے، تو اس میں بھی پھر یہ زیادتی کہ کسی محلے کے قاری صاحب کو بلا لو، وہ ویسے آگے ان کو پڑھا لے گا اور ان کو 2-3 ہزار اس کو ایک مہینے کا دے دو۔ وہ بھی اساتذہ کرام کو کہتا ہے کہ آپ اپنی تنخواہوں میں سے 1-1 ہزار 2-2 ہزار اکٹھا کر کے اس قرآن پاک کو پڑھانے والے اساتذہ کی خدمت
मत कर दिया करें। कितना शर्म की बात है, हमारा सर शर्म से डूब जाना चाहिए कि वो किताब, वो सब्जेक्ट जो पाकिस्तान की बुनियादी असास है, उसको हम अहले महल्ला पर छोड़ रहे हैं कि वही हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए असातिज़ा मुहैया करें। और जो आर्जी उलूम है, जो वक्ती उलूम है, जो इंसानी ज़रूरत के उलूम है, जो महज दुनियावी ज़रूरतों पर मुश्तमिल उलूम है, उनको सरकारी सतह में पढ़ाया जाता है। उनके असातिज़ा की तनख्वाहें हुकूमत की तरफ से आती हैं, उनकी भारी भर तनख्वाहों का बाकायदा एहतमाम किया जाता है। आज फिर सवाल होता है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता, पाकिस्तान मईशत में आगे क्यों नहीं आता, पाकिस्तान पूरी दुनिया पे गालिब क्यों नहीं आता। तो पाकिस्तान दुनिया पे गालिब कैसे आएगा जब पाकिस्तान ने अपनी बुनियादी और असासी किताब को ही पसे पुष्ट डाल दिया है, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। तो इसलिए जहां पर महकमा तालीम के असातिज़ा अपने दूसरे मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज करते हैं और अपना जायज़ मुतालबा मनवाने के लिए एहतजाज करना भी चाहिए और कर भी सकते हैं, तो इसी तरह महकमा तालीम में बैठे हुए तमाम अफीसर से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है कि वो इसके लिए भी बाकायदा एहतजाज करें कि हमें हर स्कूल में एक आलिम दीन, एक कारी कुरान मुहैया किया जाए और सरकारी सतह पर उसका प्रोटोकॉल और उसकी तनख्वाह उन सब किताबें पढ़ाने वाले टीचर हजरात से ज्यादा हो जो कुरान पाक पढ़ाने के लिए हमारे पास आए। और वो आलिम दीन मुस्तनद आलिम दीन हो, बाकायदा तौर पर विफाकुल मदारिस से उसने तालीम हासिल की हो, या किसी भी अगर दूसरी जमात से उसका ताल्लुक है तो अपनी जमात के बाकायदा तालीमी नेटवर्क से उसने तालीम हासिल की हो और सनद याफ्ता हो, तब जाकर हमारे मुल्क में जिहालत खत्म होगी, इल्म आएगा, तब जाकर हमारे मुल्क में फसाद खत्म होकर, लड़ाइयाँ खत्म होकर अखलाक फैलेंगे। तब जाकर जब अखलाक का दर्स देने वाली किताब हम पढ़ाते ही नहीं हैं, जब उसूलों को उसूलों पर अमल कराने के लिए जो किताब है उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास वक़्त ही नहीं है, खर्चा ही नहीं है, असातिज़ा ही नहीं है, तो पाकिस्तान उसूलों पर कैसे चलेगा। फिर बेउसूली होगी, फिर जंग होगा, फिर फसाद होगा, फिर दुश्मनियाँ होगी, फिर लड़ाइयाँ होगी, फिर बदअमनियाँ होगी, फिर डाकुओं का राज होगा, फिर चोरी होगी। अगर पाकिस्तान को करप्शन से बचाना है और इन तमाम चीजों से बचाना है और राह मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर चलाना है, तो वो सिरात मुस्तकीम वाली किताब कुरान पाक को बाकायदा निसाब में शामिल करके उसको मुल्क की सतह पर पढ़ाना होगा। फिर जाकर हमारा मुल्क जो है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का मुस्तहिक बने।